لامحدود احسان ہیں، تو ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ ہم ان احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، نہ ہم ان کے احسانات کو چکا سکتے ہیں، اتنے احسان لامحدود۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، درود شریف کی کثرت کرنی۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ حق ہے ہمارا کہ ہم اس حق کو ادا کریں، اس لیے کہ اس عظیم ہستی کے ہمارے اوپر احسانات اتنے ہیں کہ ہم ان کے احسانات کو چکا نہیں سکتے۔ اور یہ درود پاک پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، اس کا حکم خود خالق کائنات نے ہمیں دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں، بلکہ خود خالق کائنات نے، مالک ارض و سما رب ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، درود پڑھنا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر مختلف عبادات جو ہیں وہ فرض فرمائی۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ یہ عبادات ہیں جو بندوں پر فرض ہیں۔ اب ایسی کوئی عبادت نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی فرض ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرے اس عبادت کو، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وراء الورا ذات ہے، اس کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک بھیجنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت میں خود بھی کرتا ہوں، یہ عبادت میں خود بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے اپنا تذکرہ فرمایا، سب سے پہلے اپنا تذکرہ فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، کس پر؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں۔ وَمَلَائِکَتَهُ، اور اللہ کے نورانی فرشتے، ایسی مخلوق جو گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہے، اور ایسی مخلوق جس کے بارے میں خالق کائنات اعلان کرتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ ایسے فرشتے ہیں کہ جو گناہ کرتے نہیں ہیں، گناہوں سے پاک، وہ کرتے ہیں جن کا اللہ انہیں حکم دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ اور فرشتے دو چار تو نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنی تعداد میں، گنتی کریں تو گنتی نہیں کر سکتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تعداد میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ خود خالق کائنات نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ،
وما یعلم جنود ربک الا ہو، میری یہ نورانی مخلوق فرشتوں کا یہ لشکر یہ کتنا ہے اس کو صرف میں ہی جانتا ہوں، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اتنی تعداد میں فرشتے گن نہیں سکتے، تو یہ سارے کے سارے فرشتے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں اور نورانی مخلوق فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، کس پر؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اسلام قبول کرنے والو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ آپ بھی کیا کرو؟ درود بھیجو، صلو علیہ۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو درود پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو درود نہیں پڑھتا وہ ایمان سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب درود پڑھنے کا حکم دیا تو ایمان والوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو درود پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ فرض ہے، فرض ہے۔ اور ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے۔ تو درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، رمضان المبارک میں بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر پہلا قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے ایسا شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرام میں لیا جائے اور وہ بخل سے کام لے، بخیل بن جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو یعنی درود نہ پڑھنے والے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر آمین فرمائی۔ اس سے بڑا اور بخیل کون ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور درود پاک پڑھنا، فرمایا کہ جو انسان، یہ کرامن کاتبین ہیں نا، فرشتے لکھنے والے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ حرکت میں آتا ہے، اور جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا 10 نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہو،
مجھ پر درود شریف پڑھو، مجھ تک آپ کا درود پہنچایا جاتا ہے، مجھ پر آپ کا درود پہنچایا جاتا ہے اور میں آپ کا درود سنتا ہوں۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، بخل نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان یہ چاہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، گناہوں سے بچتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اسے انشاءاللہ العزیز خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نسخہ بہترین نسخہ ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں زیارت نصیب فرما دے گی۔ کیسا عظیم نسخہ ہے! تو یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درود پاک پڑھ کر جو انسان مجھ سے دعا مانگے گا، میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ فرمایا کہ الدعاء معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو یہ دعا اور نماز تمام عرش کو عبور کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اور جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں مانگی ہوئی دعا کو اس درود پاک کی برکت سے ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کا بھی ایک بہترین نسخہ درود پاک کی کثرت ہے۔ جو انسان چاہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، اسے بھی چاہیے کہ وہ اول اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو اس کی دعا ضرور قبول ہو۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز میں آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام تو پڑھتے ہیں لیکن درود کیا پڑھیں؟ درود نہیں پڑھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھا کرو نماز کے اندر، یہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو یہ درود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک صحابہ کرام کو خود سکھایا ہے، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تمام کے تمام درود، جتنے بھی درود شریف ہیں، ان سب سے یہ افضل اور اعلیٰ درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے ایک واقعہ ذہن کے اندر آیا۔